پروردگار نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے نمائندوں کو بھیجا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ انسان سب کچھ کر سکتا ہے لیکن اپنی ہدایت نہیں کر سکتا، کیونکہ ہدایت کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ انسان ظاہری ترقی کر سکتا ہے، ظاہری چیزوں کو بنا سکتا ہے اپنے آرام کے لیے، لیکن اپنے باطن کو بہتر کرنے کے لیے اسے اس کی ضرورت ہے جو اس کے باطن سے واقف ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی لیے پروردگار نے قرآن کے اندر جو ہے وہ جو انبیاؤں کو بھیجا، تو ان کے جو کام ہیں ان کاموں میں جو آپ سورہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور جو تاکہ ان کا تزکیہ کرے، وہ ان کو پاک کرے، ان کو صاف کرے۔ دنیا کی کوئی بھی لیبارٹری ٹیسٹ یا ویکسینیشن انسان کے باطن کو صاف نہیں کر سکتا۔ آپ کی ظاہری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں لیکن باطنی بیماریاں، اسی لیے پروردگار نے قرآن میں بلڈ پریشر، شوگر، کینسر کو بیان نہیں کیا۔ پروردگار نے قرآن میں منافقت کو، کینے کو، حسد کو، اور یہ جو بیماریاں باطن سے تعلق رکھتی ہیں ذکر بھی انہی بیماریوں کا کیا۔ اب ظاہر ہے یہ وہی کر سکتے تھے جو اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، اور اللہ نے انبیاؤں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا، اور ائمہ کے بعد یہ سلسلہ بہرحال جو ہے وہ اولیاء علماء نے ان کاموں کو آگے کی طرف بڑھایا۔ معصومین کا درجہ آپ کے سامنے ہے کہ عصمت کے درجات ہیں، انبیاؤں کی عصمت ہے، ائمہ کی عصمت ہے، اور عصمت جو ہوتی ہے وہ اختیاری ہوتی ہے، زبردستی نہیں ہوتی ہے۔ اگر زبردستی کسی کو کسی کام سے روکا جائے اور وہ کام نہ کرے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ ایک شخص کو بند کمرے میں رکھ دیں، یہ پہاڑوں پہ رکھ دیں، اور پھر اس کو بولیں کہ نہ یہ آنکھوں سے گناہ کرتا ہے، نہ ہی کوئی زبان سے گناہ کرتا ہے، تو کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ جب وہ معاشرے میں رہے اور وہ اگر اپنے آپ کو کنٹرول کرے تو پھر کمال ہے۔ اس لیے عصمت جو ہے وہ اختیاری ہے۔ آپ بھی عصمت کے کچھ درجات پر ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو بولا جائے 5ویں منزل سے کود جائیں، تو آپ نہیں کودیں گے۔ کیوں نہیں کودیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نقصان ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی اس معاملے میں معصوم ہیں، اسی لیے جب رتبے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو عصمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میں اپنی بات کروں گا، میں غلطی کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں یا کوئی گناہ کرتا ہوں، تو کیونکہ مجھے اس گناہ کے انجام کی خبر نہیں ہوتی تو اس لیے مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کو گناہ آگ کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ درجات جتنے بڑھتے جاتے ہیں معاملہ تبدیل ہوتا ہے۔ 14 معصومین کے اپنے درجات ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ہستیاں ایسی ہیں اہل بیت میں جنہیں پروردگار نے یہ درجات عطا کی۔ ان کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن ان کے بعد درجات ہیں کہ جو معصومین نے خود ان کی تعلیم فرمائی اور وہ اس درجات پہ پہنچ چکے ہیں، جن میں سے بہرحال یہ ایک خاتون کی جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، یہ اس درجے پر ہے کہ جو 14 معصومین کے بعد کے درجے ہیں، جن میں خود حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا درجہ، جناب علی اکبر کو، یہ وہ درجات ہیں کہ جو انہوں نے کسب کیے ہیں، حاصل کیے ہیں، ورنہ اولادیں اور بھی تھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادیں بہت تھے، لیکن ایک بیٹا امام ہے اور ایک خاتون ان کی بیٹی اس مقام پر ہے جن کے لیے خود معصوم کہہ رہے ہیں کہ یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ، یہ معصوم ہے، یہ زیارت پڑھتے ہیں آپ، خدا کرے کہ ہم سب کو بی بی معصومہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں، یہ جو زیارت کا ٹیکسٹ ہے یہ معصوم نے تعلیم دیا ہے، یعنی خود امام رضا علیہ السلام نے یہ پورا ٹیکسٹ جو ہے وہ بتایا ہے کہ آپ کو زیارت کیسے پڑھنی ہے۔ اسی کا جملہ ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا۔ شفاعت کا تعلق جنت میں، جو عمومی طور پر ہم شفاعت کس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم روز محشر کھڑے ہوں گے
اور ہمارے اکاؤنٹ زیرو ہو چکے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا ہمارے ہاتھ میں، تو پھر ہم کہیں گے کہ شافی محشر ہوں خود رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہماری شفاعت کرے، ائمہ شفاعت کرے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. لیکن جنت کے اندر بھی اتنے درجات ہیں کہ وہاں بھی شفاعت کی ضرورت ہے، تو وہاں پر یہ خاتون شفاعت فرمائیں گی. آپ سوچیں کہ کتنا بڑا درجہ ہے ان کا. خوب یہ درجات ایسے نہیں ملتے، جانے والوں میں کچھ گزارشات ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر سکیں. اہل بیت خاص طور پر ائمہ کے بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ ان کی زندگی پوری فضائل ہے، آپ جتنے بھی بیان کریں. لیکن بہت سارے ایسے فضائل ہیں کہ ہم بیان کرتے، نعرہ تو لگا سکتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے. بہت سارے فضائل ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے در خیبر کو 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا. ٹھیک ہے، اب یہ امام کے فضائل ہے جو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم وہاں ہیں نہیں. مگر وہاں ایک اور فضیلت مولا علی کی ہے کہ رات کی تاریکی میں 1000 رکعت نماز پڑھنا ہے. تو یہ امام کی فضیلت ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو آپ 1% تو کر سکتے ہیں. 1000 کا 1% کتنا ہوتا ہے؟ 10 رکعت. ایک وتر ملا دیں، تہجد کی نماز پوری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ فضیلت ہے کہ جس کو آپ فالو